بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یہ درس آپ کی خدمت میں اسلامک دعویٰ اینڈ گائیڈنس سینٹر قبا القصیم کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے۔ درس کا عنوان ہے اسلام اور قبروں کی پوجا۔ اس درس کو خطاب فرما رہے ہیں فضیلت الشیخ سید سینٹر قبا القصیم کی جانب سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے میری راہ یہی ہے، میں اور میرے پیروکار اللہ کی طرف پورے علم و یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوت دے رہے ہیں، اور اللہ پاک ہے اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔ سنیے، سورہ مومنون کے اندر اللہ رب العزت نے سورہ مومنون آیت نمبر 84 سے لے کر 89 تک، 89 تک آپ پڑھتے چلے جائیے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون۔ اے نبی، آپ ان سے پوچھئے کہ زمین اور آسمان کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کا مالک کون ہے؟ اگر تم جانتے ہو اے مشرکو، اے کافرو، کفار مکہ، اگر تم جانتے ہو تو ذرا بتلاؤ کہ اس کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تذکرون، تو اے نبی آپ کہہ دیجئے نصیحت نہیں حاصل کرتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے نبی ان سے پوچھئے کہ ساتوں آسمانوں کا، عرش اعظم کا مالک کون ہے؟ کون ہے پالنہار؟ سیقولون للہ، تو یہ کہیں گے یہ سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون۔ اے نبی ان سے کہیے کہ یہ بتلاؤ ہر چیز کا مالک، ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ تصرف اور اختیار مختار کل کون ہے؟ کس کے ہاتھ میں ہے یہ زمین و آسمان کی ڈوریاں؟ وہو یجیر ولا یجار علیہ، وہ لوگوں کو پناہ دیتا ہے پر وہ کسی کی پناہ نہیں لیتا۔ آخر یہ طاقت و قوت کس کی ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو جواب دو۔ سیقولون اللہ، تو وہ کہیں گے کہ یہ سب اللہ عز و جل کے لیے ہے۔ قل فانا تسحرون، تو اے نبی کہہ دیجئے کیا تمہارے پر جادو کیا گیا ہے؟ سمجھ نہیں آتی ہے پھر کیوں شرک کرتے ہو؟ میرے عزیزو، ان آیات سے کھلم کھلا یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مشرکین صرف یہی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کا اقرار کرتے تھے، بلکہ مشرکین کا یہ عقیدہ تھا کہ تمام کائنات کا خالق، تمام کائنات کا مالک اور تمام کائنات کا رازق اور اس کائنات کا مدبر اللہ عز و جل ہے۔ انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے زندگی عطا فرمائے، انہیں اقرار تھا کہ وہ جسے چاہے موت عطا فرمائے، اس کا کوئی بگاڑ سکتا؟ کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ وہ جسے چاہے پکڑے، دنیا کی کوئی طاقت اسے چھوڑا سکتی نہیں، چھوڑا سکتی ہے، کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی۔ پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کل بلاتا ہوگا، بچلتا ہوگا کہ پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے؟ جب وہ اللہ کے بارے میں اتنا اچھا عقیدہ رکھتے تھے کہ آج کل کے یہ ہمارے ظالم کفار نہیں رکھتے ہیں، تو پھر وہ مشرک کیوں قرار پائے گئے؟ ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ ان کے بہو بیٹیوں کو غلام کیوں بنایا گیا؟ ان کے گھر کو قبضہ، ان کے گھروں پر قبضہ کیوں کیا گیا؟ ان کے مال و دولت کو مال غنیمت کیوں بنایا گیا؟ آئیے قرآن ہی سے اس کا جواب لیتے ہیں، قرآن سے ہم اس کو سوال کرتے ہیں۔ اے قرآن تو بتلا کہ آخر وہ مشرکین مکہ جو اللہ کے بارے میں یہ تمام سب عقائد رکھتے تھے، پھر انہیں مشرک کیوں کہا گیا؟ پھر ان سے جنگیں کیوں لڑی گئیں؟ پھر ان سے قتال کیوں کیا گیا؟ کیوں باپ کے سامنے، کیوں
बाप बेटे के सामने तलवार बेनियाम करके गज़वे बदर में निकला? क्यों उनके मालों को माले गनीमत समझा गया? क्यों बेटे और बाप में लड़ाइयां हुई? क्यों एक दूसरे के खून के प्यासे हुए? क्यों उनके दौलतों को माले गनीमत समझा गया? कुरान से हम पूछते हैं, कुरान हमें जवाब देता है, और कुरान हमें साफ साफ इसका जवाब यूं देता है कि सुनो सुनो दुनिया के लोगों, ये जो मुशरिकीन मक्का थे, ये लोग जो थे, ये कुछ हस्तियों को, जरा गौर से सुनना, ये कुछ हस्तियों को, कुछ लोगों के बारे में, कुछ हस्तियों के बारे में ये अकीदा रखते थे कि इन हस्तियों को, इन शख्सियतों को, इन लोगों को अल्लाह की तरफ से फितरी कुव्वतों से बालातर कुव्वत अता की गई है। और मैंने इसकी तशरीह भी की है। फितरी कुव्वत से बालातर कुव्वत का मतलब क्या है मैंने अभी बतलाया है, और हो सकता है तकरीर के बाद मैं पूछूं कि इसका मतलब क्या है। आपकी जो कुव्वत है उससे बालातर कुव्वत, वो ये अकीदा रखते थे कि ये जो हस्तियां हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, ये अल्लाह ताला ने इन्हें कुछ हमारी फितरी ताकतों से हाई लेवल की ताकत अता फरमाई। भाई हाई लेवल के लोग हैं, खास पावर अता फरमाया अल्लाह ताला ने, खास पावर। और वो ये समझते थे कि ये जो हस्तियां हैं ये अल्लाह से हमारी सिफारिशें करवाएंगी। क्या करवाएंगी? हाँ, शफी और मददगार होंगे, हमारी मुरादें अल्लाह से पूरी करवा देती हैं और हमें अल्लाह से करीब कर देती हैं। फिर वो मुशरिकीन जब ये अकीदा रखते थे तो उनके साथ चंद मरासिम और चंद आमाल भी करते थे, चंद कार्यक्रम होते थे उनके, जो वो उनके साथ करते थे इस मोहब्बत और अकीदत में, जो यकीनन ये आमाल जो थे उन हस्तियों को खुश करने के लिए, अब जाहिर है वही सिफारिशी हैं, वही मददगार हैं, वही उनके मुरादों को पूरा करवाने वाले हैं, तो जाहिर है कि उनके लिए वो कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, जभी तो वो राजी और खुश रहेंगे, जभी तो वो दया करेंगे, वरना बद्दुआ करेंगे। हाँ, इसलिए वो कुछ आमाल किया करते थे जिसे अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी इबादत करार दिया। उस आमाल को उनके साथ जो करते थे अल्लाह ने उसको इबादत करार दिया, और इसी वजह से उनको मुशरिक कहा गया। अब आइए ये देखते हैं, आपने अभी सुना कि वो हस्तियां थी, वो जात थी, कुछ लोग थे, वो जात और वो हस्तियां कौन थी? सवाल पैदा होता ना, आखिर वो कैसे लोग थे, वो कौन लोग थे? क्या वो गाय बछड़े थे? हैं? क्या वो चूहे बिल्ली थे? वो कौन थी? वो हस्तियां क्या थी? वो चीजें क्या थी जिनको वो ये अकीदा जिनके बारे में वो रखते थे कि ये हस्तियां अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से कुछ खास पावर दे करके उतारी गई हैं, वो हस्तियां कौन सी थी? तो आइए इसे भी हम कुरान से पूछते हैं। चुनांचे मेरे अजीजों, जिन हस्तियों को वो पुकारते थे, उन हस्तियों के लिए, उन्हें राजी और खुश करने के लिए वो बकरे ज़बह करते थे, नजर नियाज करते थे, और उन्हें मुश्किल कुशा समझते थे, उनको वो अपने कहीं भी रहते थे उनको अपनी मदद के लिए पुकारा करते थे। वो 4 किस्म के लोग थे, 4 किस्म की चीजें थी। कितनी? हाँ, उंगलियों पे गिनना कि कुफारे मक्का जो थे, जिन चीजों को पूजते थे, जिनके उनके साथ वो हस्तियों के साथ अकीदा रखते थे, वो कितने किस्म के थे? 4। और ये चारों किस्म की चीजें कुरान करीम में अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने बयान फरमाई हैं। नंबर 1 मलाइका, फरिश्ते थे जिनको वो पूजते थे। नंबर 2 अंबिया अलैहिमुस्सलाम थे, अभी मैं बताता हूं। नंबर 3 सालिहीन और उस दौर के नेक लोग, अल्लाह के मुकर्रब बंदे लोग थे, जिनको वो लोग ये अकीदा रखते थे कि ये बड़े हाई लेवल के लोग हैं। नंबर 4 शजर हजर, पेड़ पौधे और सूरज और चांद थे, जिनकी वो पूजा और परस्तिश करते थे। अब आइए कुरान करीम से हम दलील लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वजअलुल मलाइकतल्लज़ीना हुम इबादुर रहमान इनासन अशहिदु खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम व युसअलून वक़ालू लौ शाअर रहमानु मा अबदनाहुम मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इनहुम इल्ला यख़रुसून। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि ये मुशरिकीन, इन्होंने फरिश्तों को, जो अल्लाह तबारक व तआला के बंदे हैं, उनके बारे में ये बातें मशहूर कर दी कि ये फरिश्ते लड़कियां हैं। क्या हैं? फरिश्ते क्या हैं? बेटियां हैं, औरतें हैं। लोगों के अंदर इन मुशरिकों ने यह मशहूर कर दिया कि ये फरिश्ते बेटियां हैं, औरतें हैं। अल्लाह फरमाता है कि जब मैंने इनको पैदा किया, क्या ये मशहूर करने वाले उस वक्त मौजूद थे, हाजिर थे?
इन्हें इल्म कैसे हुआ इस बात का, और ये बात लिखवा ली जाएगी उनकी गवाही, और उनसे जवाब तलब होगा क़यामत के दिन। आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि ये फरिश्ते बेटियां हैं या औरतें हैं या लड़कियां? अल्लाह फरमाता है फिर वो क्या कहते थे, और कहते थे लौ शाअर रहमानु मा अबदनाहुम, अगर अल्लाह चाहता तो हम इनकी इबादत थोड़ी करते। ये अल्लाह चाह रहा है जब ही तो हम इनकी इबादत कर रहे हैं। देखें, इस आयत करीमा से दो गलतियों का पता चला। एक तो ये कि वो फरिश्तों को बेटियां तस्वुर करते थे, और दूसरी गलती ये थी कि देवियां समझकर उनकी पूजा और बोलो पूजा और पाठ करते थे। आज ज्यादातर हमारे मुल्कों में देखोगे, भारत शरीफ के अंदर अक्सर व बेशतर देवियों ही की पूजा होती है। कुम्हार है, मट्टी निकालता है किसी जूहड़ से, किसी तालाब से, किसी गड्ढे से, सड़े गड़े मट्टियां और सड़ी गली गोबरें ओबरे डालकर और घास फूस डालकर पैरों से खुदलता है, उसको मसलता है, मट्टी तैयार होती है। फिर जनाब आली वो सतवंत संतोषी माँ की तस्वीर तैयार करता है, बाकायदे उनकी मूर्तियां बनाता है, कुम्हार बनाता है, संवारता है, उनकी छातियों तक को गोल करता है। करता कि नहीं करता? हाँ, बाकायदे उनकी छातियां, उनकी रान, उनके गाल, उनके चेहरे खूब सजा संवार कर और खूब लिबास वास पिन्हा कर और पेंट ओंट मार कर जब सजा संवार कर रखता है, तब महंत जी आते हैं, पंडित जी। पंडित जी आते हैं। कौन से पंडित जी? वो पंडित जी जो कहते हैं ये शूद्र हैं, शूद्र कुफ्फा, ये कुम्हार जो होते हैं नीच जात के लोग हैं, शूद्र हैं। अगर इनका साया हमारे जिस्मों पे पड़ जाए तो हमारे लिए गुस्ल करना, स्नान करना अनिवार्य हो जाता है, जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये नीच तबके के लोग हैं। अरे यही पंडित जी से कहो, पंडित जी दान दक्षिणा लेने के लिए, हड़प करने के लिए, तो तुम भूल जाते हो ये बात कि इस ईश्वर को बनाने वाला भी यही शूद्र है, यही नीच जात का है। इसी ने पेंट मारे हैं, इसी ने गाल और छातियां तैयार की हैं, इसी ने खूबसूरती बना बना करके सजा के रखा है। आज तुम दान दक्षिणा लेने के लिए महंत बन के आके इसके पूजा पाठ करवाते हो। है कि नहीं हकीकत ये? तो देवियां आजकल इसीलिए कोई कौन सी देवी है, कोई कौन सी, कोई लक्ष्मी देवी है, कोई सतवंती संतोषी देवी है, कोई काली देवी है, कोई पीली देवी, सब पूजे जा रहे हैं। मेरा ख्याल है इसी नियतों से वो तमाम सब चीजें उन्होंने ली हैं और इस तरह से वो उसकी पूजा कर रहे हैं कि ये कहते हैं देवी देवता हैं, अल्लाह के बड़े मुकर्रम नौज़ुबिल्लाह हैं, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह फरमाता है ये कहते हैं मुशरिकीन मक्का, बात ये मुशरिकीन मक्का की बात चल रही थी। लौ शाअर रहमानु मा अबदनाहुम, अल्लाह ना चाहता तो हम इनकी इबादत न करते। अल्लाह फरमाता है इन्हें इसकी कुछ हकीकत मालूम नहीं है, बल्कि ये लोग अटकल पच्छू मार रहे हैं। तो इस आयत करीमा से एक बात मालूम हुई, और वो बात यह है कि मुशरिकीन मक्का जिन हस्तियों की पूजा करते थे, इबादत करते थे, उनमें फरिश्ते भी थे। उनमें कौन लोग थे? फरिश्ते। पता चला कि नहीं पता चला? अब आइए, वो लोग सालिहीन और बुजुर्गान दीन की भी पूजा करते थे, और अभी मैं बताता हूं कि वो कौन से आमाल थे जो फरिश्तों और नेकूकार लोगों के साथ करते थे, जिन्हें इबादत और पूजा के नाम से याद किया गया है। वो अभी मैं बताता हूं। वो सालिहीन और बुजुर्गान दीन कौन थे? अल्लाह फरमाता है उलाइकल्लज़ीना यदऊना यब्तगूना इला रब्बिहुमुल वसीला अय्युहुम अक़रबु वयरजूना रहमतहु वयख़ाफ़ूना अज़ाबहु इन्ना अज़ाब रब्बिका काना महज़ूरा। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 57। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि ये वो लोग हैं, वो मकबूल बंदे हैं, ये वो मकबूल बंदे हैं जिन्हें काफिर पुकारते हैं, आवाज देते हैं, अपनी मदद के लिए उनको पुकारते हैं। अल्लाह फरमाता है अरे ये अल्लाह के मकबूल बंदे खुद अल्लाह की तरफ करीब होने के लिए वसीला और जरिया और रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो जो खुद अल्लाह से करीब होने के जरिए ढूंढ रहा हो, तुम उसको आवाज दे करके क्या मतलब हासिल करना चाह रहे हो? ये तो खुद मुहताज हैं, ये तो खुद अल्लाह से करीब होने के लिए ये कोशिश और जिद्दोजहद में लगे हुए हैं कि इनमें जो कोई ज्यादा मुकर्रब है वो अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे और अल्लाह के अजाब से ये डरते हैं बेचारे। तो तुम इनको क्यों पुकारते हो? तो इस आयत करीमा से हमें ये बात मालूम हुई कि कुफ्फारे मक्का, मुशरिकीन मक्का जिन हस्तियों को पुकारते थे अपनी मदद के लिए, वो बारगाह इलाही के मकबूल बंदे थे, सालिहीन थे, नेक लोग थे।
اور سنو وہ لوگ انبیاء علیہم کو بھی پکارتے تھے، نبیوں کو بھی آواز دیتے تھے، ان سے بھی مرادیں مانگتے تھے۔ اس کی دلیل قرآن کریم سورہ بقرہ آپ اٹھا کر کے دیکھیں، پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر اللہ عز و جل نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ۔ اللہ عز و جل نے فرمایا جی جب قیامت کا دن ہوگا، قیامت کے دن ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بلائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو حاضر کیا جائے گا تو اللہ پوچھے گا اے عیسیٰ ابن مریم، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، یہ بتلاؤ کیا تم نے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ وہ تم کو اور تمہاری ماں کو معبود بنا لیں، تمہیں پکاریں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم سے مرادیں مانگیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی کہ تمہارے بتوں کو رکھ رکھ کر کے پوجیں؟ کیا تم نے یہ بات کہی تھی کہ تم دونوں کو معبود بنا لو، تم دونوں کو یہ عیسائی معبود بنا لیں؟ قال سبحانک، وہ کہیں گے اے اللہ تیری ذات پاک و صاف ہے، شرک سے پاک و صاف ہے۔ ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، بھلا میں وہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں جس بات کا مجھے حق ہی نہیں ہے۔ ان کنت قلتہ، اے اللہ اگر میں نے یہ بات کہی ہے، فقد علمتہ، تو تجھے علم ہے اس بات کا، تو اس بات کو جانتا ہے۔ تعلم ما فی نفسی، میرے دل میں جو بات ہے وہ تو جانتا ہے۔ ولا اعلم ما فی نفسک، لیکن تیرے پاس جو بات ہے، تیرے دل میں جو بات ہے اس کا علم مجھے نہیں ہے۔ انک انت علام الغیوب، اے اللہ تو تمام غیبوں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تمام غیبوں کا سب سے زیادہ جانکار ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ مجھے اس بات کا حق کہاں سے پہنچا کہ میں دنیا کے سامنے یہ بیان کروں کہ میں تمہاری مرادیں پوری کرنے والا، تمہاری مشکل کشائی کرنے والا۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوا کہ جن لوگوں نے حضرت عیسیٰ کو معبود بنایا ہے وہ لوگ یقیناً قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے حضرت عیسیٰ ان لوگوں کا انکار کریں گے اور وہ مشرک ہیں۔ اور اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کچھ وہ ہستیاں جن کو وہ پکارتے تھے، جن کو وہ لوگ آواز دیتے تھے، ان میں نبی اور انبیاء علیہم السلام بھی تھے، ہے کہ نہیں؟ صحیح بخاری کی ایک اور روایت، صحیح بخاری کی ایک روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے وقت مکے کے اندر داخل ہوئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کعبے کے چاروں طرف 360 بت بٹھائے گئے ہیں۔ ان میں ایک بہت بڑا بت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی ہے، حضرت مریم کا بھی بت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ڈنڈا لیا اور ابراہیم علیہ السلام کی جو مورتی تھی اس کے گلے میں ڈنڈا ڈال کر آپ نے کھینچا اور اس کو توڑا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا ہے۔ اب حق آنے کے بعد میں باطل ہرگز نہیں رہ سکتا ہے۔ اس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل اور حضرت مریم کے بتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈنڈا ڈال کر کے، چھڑی سے لے کر کے، پیٹ کر کے اس کو درست کیا اور اس کو توڑ پھوڑ کیا۔ آج کل کے لوگ ہوتے تو کہتے اللہ کے نبی نے حضرت ابراہیم کی توہین کر دی، کیوں؟ ارے ابراہیم کی تصویر تھی، اس کو گلے میں ڈنڈا ڈال کر کے کھینچ، وہ ابراہیم علیہ السلام کی تصویر نہیں تھی۔ ظالموں نے خیالی تصویریں بنا کر حضرت ابراہیم کی نہ وہ تعلیم تھی، نہ حضرت ابراہیم نے اس بات کی تعلیم دی تھی کہ میرے بتوں کو پوجنا اور میرے بتوں کی عبادت اس طرح سے کرنا یا میری عبادت کرنا۔ اس لیے بتوں کو توڑنا، اس لیے ان اسلام کے نام پر بنائے ہوئے دین کے نام پر بتوں کو توڑنا، یہ توہین ان کی نہیں ہے بلکہ ان کی تعلیم کو مکمل طور پر ثابت کرنا ہے، ان کی تعلیم کو رائج کرنا ہے۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کو پکارتے ہیں، مشکل کشا سمجھتے ہیں، یا ان کی والدہ مریم کو پکارتے اور ان سے مدد مانگتے ہیں، وہ بھی مشرک ہیں اور
اور انہیں وہی لوگ اور جو لوگ ان کو پکارتے جن لوگوں کو یہ لوگ پکارتے تھے ان میں انبیاء علیہ السلام بھی تھے. اسی طرح سے اور بھی صالحین اور نیکوکاروں کو وہ پکارتے تھے، جیسے لات ہے، منات ہے، ود ہے، سوا ہے، یغوث ہے، یعوق ہے، نصر وغیرہ. یہ تمام سب مشرکین مکہ ان کی پوجا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے، اور صحیح بخاری کی روایات اس تعلق سے وارد ہوئی ہیں. میں اس میں داخل نہیں ہونا چاہتا. تو یہ وہ ہستیاں تھیں، یہ وہ ذات تھیں جن کی یہ لوگ پوجا کرتے تھے، جن میں انبیاء بھی تھے، فرشتے بھی تھے، اور اللہ کے موحد اور نیکوکار بندے بھی تھے. یہاں ایک بات یاد رکھیے، ایک بات آپ یاد رکھیے گا کہ یہ مشرکین جن ہستیوں کو پوجتے تھے ان کے بارے میں یہ عقیدہ نہیں رکھتے تھے، ان کے بارے میں یہ ایمان نہیں رکھتے تھے کہ یہ قوتیں یا یہ اختیارات ان کو اپنے آپ سے حاصل ہوئی ہیں، بلکہ وہ لوگ یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ سب اختیارات اور یہ سب تصرفات ان بتوں کو، ان جن کو ہم پوجتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے. یعنی ان ہستیوں کی جو طاقت و قوت ہے، جو تصرف اور جو اختیار ہے، یہ عطائی ہے، یہ ذاتی نہیں ہے. وہ یہ عقیدہ رکھتے تھے. آپ کہیں گے یہ تو بہت بڑی بات ہے، اگر یہ مرحلہ آ گیا تو پھر تو ہمارے یہاں سارے کے سارے لوگ شرک کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اور یہی عقیدہ رکھ رہے ہیں. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں پوجتے ہو، ان کو کیوں دستگیر سمجھتے ہو، ان کو کیوں تم مالک سمجھتے ہو، ان سے بیٹا بیٹی کیوں لیتے ہو، تو یہی کہتے ہیں کہ میاں یہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ طاقت و قوت عطا فرمائی ہے. ہم یہی کہیں گے ارے یہی عقیدہ تو مشرکین مکہ کا تھا، ان نبیوں کے بارے میں، بزرگوں کے بارے میں. وہ بھی جن بتوں کی پوجا، جن کو بت بنا بنا کر کے پوجتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے. یہ ذاتی طور پر اس کے مالک اور ذاتی طور پر اس کے اختیار اور تصرف کے خالق یہ لوگ نہیں ہیں. اس کی دلیل چاہیے آپ کو. اٹھائیے صحیح مسلم جو بخاری کے بعد سب سے مارکت الآرا کتاب ہے. صحیح بخاری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کتاب الحج باب التلبیہ کے اندر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ یہ جو مشرکین تھے جب یہ طواف کرتے تھے خانہ کعبہ کا، جب یہ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے یا حج کرنے کے لیے احرام باندھتے تھے، تو یہ مشرکین مکہ کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک. اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. اب یہاں تک تو بات صحیح، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ ظالم اگر یہیں خاموش ہو جاتے تو بات بڑی اچھی تھی، لیکن اس کے آگے ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ یہ حمد اور ثنا، یہ ملکیت اور بادشاہت کا مالک ہے اللہ، تو ہی ہے، تیرا کوئی ساجی اور شریک نہیں ہے. لیکن مشرکین مکہ کس طرح کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں. لا شریک لک لبیک، اے اللہ تیرا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے، اے اللہ میں حاضر ہوں. اللہ یہاں بڑھاتے تھے، وہ کہتے تھے الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. اے اللہ تیرا کوئی ساجی شریک اور پارٹنر نہیں ہے سوائے اس شریک کے جس کا تو مالک ہے، اور جن قوتوں کا وہ مالک ہے اس کا بھی اے اللہ تو ہی مالک. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ الا شریکن ہوا لک تملکہ وما ملک. تیرا ایک ساجی اور شریک ہے جس کا تو مالک ہے، اور وہ ساجی شریک جن چیزوں کا مالک ہے اللہ تو ان چیزوں کا بھی مالک ہے. یعنی وہ قوتیں، وہ طاقتیں، وہ تصرفات، وہ اختیارات، وہ سب اے اللہ تو نے انہیں عطا فرمائے ہیں. وہ اپنی ذات کا بھی مالک نہیں ہے، تو نے ہی عطا فرمائے ہیں. تیرے ہی دیے سے وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تیرے ہی دیے سے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. یہ ان کا عقیدہ تھا. اعوذ باللہ. مشرکین کا یہی وہ عقیدہ تھا میرے عزیزوں، میرے دوستوں، جس کی بنیاد پر اللہ عز و جل نے انہیں کافر قرار دیا اور مشرک قرار دیا. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے. تو اب آخری بات ہم آگے بڑھتے ہوئے ہم ذرا یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کہ وہ بزرگ ہستیاں ان کے ساتھ وہ عمل کیا کرتے تھے.
जिस अमल को, जिस काम को अल्लाह तबारक ताला ने उनकी इबादत कहा है, या जिनकी वजह से वो मुशरिक करार पाए, उनके इबादत करने वाले करार पाए, या उनके पुजारी करार दिए गए। कुरान करीम से हम पूछते हैं, अल्लाह अज़्ज़ा वजल कुरान करीम में हमें जवाब देता है। नंबर एक, वो मुशरिकीन जो थे वो उन बुजुर्गों को यानी फरिश्तों को, नबियों और वलियों को अपनी हाजत रवाई और अपनी मुश्किल कुशाई, अपनी मुरादों के लिए पुकारा करते थे। चुनांचे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, कुल इन्नी नुहीतु अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, सूरह अनाम आयत नंबर 56। ए नबी, आप दुनिया वालों से कह दीजिए, इन मुशरिकों से कह दीजिए कि मुझे अल्लाह ने मना फरमाया है, मुझे रोक दिया गया है उनकी मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। मुझे अल्लाह तबारक ताला ने मना फरमाया है कि मैं उनकी इबादत करूं जिनको तुम पुकारते हो। और ये बात आपको मालूम हो चुकी है कि जिनको वो पुकारा करते थे वो कौन लोग थे। वो चार किस्म की चीजें थी, नेक और सालेह लोग थे, अंबिया थे, पेड़ और पौधे और सूरज वगैरह थे, है कि नहीं, आपको मालूम है, और फरिश्ते थे, उनको पुकार। अल्लाह के नबी से अल्लाह तबारक ताला ने यह फरमाया कि तुम अपनी जुबान से इस बात का इजहार कर दो कि इन्नी नुहीतु, मैं मुझे मना किया गया है, अन अअबुदल्लज़ीना तदऊन मिन दूनिल्लाह, कि अल्लाह के सिवा जिनको तुम आवाज देते हो, पुकारते हो, मैं उनकी इबादत करूं। इससे मालूम हुआ कि दुआ करना या पुकारना यह भी क्या है, बोलो, इबादत है, और इबादत अल्लाह के लिए है। गोया पुकारो या दुआ मांगो तो सिर्फ किससे, अल्लाह अज़्ज़ा वजल से। अल्लाह के सिवा पुकारोगे तो ये क्या करार पाएगा, शिर्क करार पाएगा। और ये काम जो है कुफ़ारे मक्का, मुशरिकीन मक्का किया करते थे। नंबर 2, कुफ़ारे मक्का का दूसरा काम जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है वो ये था कि वो अपने माबूदों के लिए नजर नियाज और चढ़ावे वगैरह भी चढ़ाते थे। इसकी दलील कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यूं बयान फरमाई है, सूरह अनाम आयत नंबर 136 कि वजअलू लिल्लाहि मिम्मा ज़रअ मिनल हर्ज़ि वल अनआमि नसीबन फ़क़ालू हाज़ा लिल्लाह बिज़अमिहिम व हाज़ा लिशुरकाइना, कि उन्होंने, अल्लाह ने जो खेती और मवेशी पैदा किए हैं, ये खेतियां या मवेशियां जो अल्लाह ने पैदा किए हैं, उनमें इन मुशरिकीन ने अल्लाह का एक हिस्सा ठहराया और कहा यह हिस्सा तो अल्लाह का है और यह हिस्सा हमारे माबूदों का है। बिल्कुल वही बात है, यह बकरा कुर्बानी का है, यह बकरा गौसे पाक का। बिल्कुल वही मुशरिकीन मक्का वाला तर्ज। मुशरिकीन मक्का यह कहा करते थे कि अल्लाह फरमाता है कि एक हिस्सा उन्होंने अल्लाह का ठहराया और बोले ये अल्लाह का है उनके ख्याल में और ये हमारे शरीकों का है, यानी बुतों का है। चुनांचे इस आयत करीमा से ये बात वाज़े हो गई कि मुशरिकीन जो है गल्ले और चौपाए और जानवर अपने माबूदों को नजर किया करते थे। आज भी डेगें ठनकाई जा रही हैं, आज भी मुर्गे लिए जा रहे हैं, आज भी बकरे लेके जाया जा रहा है और उन पर चढ़ावे चढ़ाए जाते थे उस जमाने में भी और आज भी। और नंबर 3, वो मुशरिकीन और अपने माबूदों के लिए क्या करते थे, जिसको अल्लाह ताला ने इबादत करार दिया है, वो अपने माबूदों के नाम पर जानवर भी ज़िबह करते थे, अपने माबूदों के नाम पर जानवर भी ज़िबह करते थे और सिर्फ नाम ही पर नहीं, नाम पर भी ज़िबह करते थे और उनके स्थानों पर ले जा करके ज़िबह करते थे। चुनांचे कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, हराम चीज़ों में जहाँ खिंजीर है, जहाँ खून है, जहाँ मुर्दार हैं, वहीं वो जानवर भी हराम है जिसे गैरुल्लाह के नाम पर ज़बह किया गया हो, अल्लाह के सिवा गैरों के नाम पर ज़बह किया गया हो। हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि मियाँ हम तो ले जाते हैं बाबा के दरबार में लेकिन ज़बह तो अल्लाह ही के नाम पर करते हैं। सुनो, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है वमा ज़ुबिहा अलन नुसब, और वो जानवर भी हराम है जो किसी स्थान पर ले जाकर के ज़बह किया गया हो। हाँ, जो मखसूस जहां शिरक होते हैं उनके स्थानों पर ले जाकर के भले बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कह के ज़बह करोगे, वो भी क्या हो जाएगा, मुर्दार हो जाएगा और वो भी शिरक करार पाएगा। मेरे अजीजों, मजीद तफसीलात के लिए आप सूरह मायदा आयत नंबर 3 उठा करके देख लें। इसी तरह से नंबर 4, अपने माबूदों के लिए और भी वो क्या काम करते थे, अपने माबूदों के लिए वो मुजावरी भी करते थे।
وہ مجاوری کرتے تھے، یعنی بتوں سے لگ لگ کر کے بیٹھتے تھے، بڑا قریب، بڑے ادب، بڑے احترام سے پھول عود اور لکڑیاں سلگا کر اور آگ وغیرہ جلا کر اور جناب علی خوشبو وغیرہ لگا کر وہاں مجاوری کیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کا نقشہ کھینچا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، اور فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ، سورہ اعراف آیت نمبر 138، کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر دریا میں داخل ہوئے اور اللہ نے سمندر میں ان کے لیے دریا میں راستہ بنا دیا، تو جب اپنی قوم کو لے کر وہ دریا سے باہر نکلے تو وہ لوگ ایک ایسی بستی سے گزرے جس بستی میں لوگ بتوں کے پاس لگے ہوئے بیٹھے تھے، ان کے اعتکاف میں بیٹھے تھے، بتوں کے پاس اعتکاف کرتے تھے۔ ہاں، مجاوری وہی ہے کہ بتوں سے لگ کر کے بیٹھیں، یا قبروں کے اوپر جا کے مراقبے، جس کو کہتے ہیں مراقبے کرتے ہیں، تو وہ لوگ قبروں کے پاس لگے بیٹھے تھے۔ بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ ہمارے لیے بھی اسی طرح سے بت بنا دو، معبود بنا دو، جیسے یہ لوگ اپنے اپنے معبودوں سے لگے بیٹھے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ظالموں، ابھی اللہ کا اتنا عظیم معجزہ دیکھ کر کے آ رہے ہو کہ ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر میں اللہ عز و جل نے تمہارے لیے راستے بنا دیے ہیں، اور باہر نکلتے ہی شیطان نے تمہارے اوپر حملہ کر دیا، اور تم نے یہ کہا ہمارے لیے یہ معبود بناؤ۔ ارے یہ جھوٹے معبود ہیں، تمہارا حقیقی اور سچا معبود اللہ۔ لیکن دیکھو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی شیطان کتنا دھوکہ دے رہا ہے، اور قریب سے دھوکہ دے رہا ہے۔ آج تو 1400 برس گزر گئے ہیں ہمیں اور آپ کو، شیطان تو ہمارے آگے سے، ہمارے پیچھے سے، ہمارے دائیں سے اللہ سے یہ وعدہ لے کر کے آیا ہے کہ ہم ان کو گمراہ کریں گے۔ میرے عزیزو، تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ یہ جو لوگ مشرکین تھے یہ باقاعدہ مجاوری کرتے تھے۔ اسی طرح سے نمبر 5، مشرکین جو تھے وہ اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے، اپنے معبودوں کو سجدے بھی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ اے لوگو نہ سورج کا سجدہ کرو، نہ چاند کا سجدہ کرو، نہ آسمان کا سجدہ کرو، بلکہ ان کو تو اللہ نے پیدا کیا ہے، تو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو، یہ تو پیدا کی ہوئی مخلوق ہے، ان کو سجدہ نہ کرو۔ اگر تمہیں عبادت ہی کرنی ہے تو صرف اللہ کی عبادت کرو، تو سجدہ کرنا بھی عبادت۔ تو اس آیت کریمہ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ وہ لوگ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو بھی پوجتے تھے، اور اس کے بھی سجدے کیا کرتے تھے۔ میرے عزیزو، اب یہ تمام سب اعمال جو کچھ بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں کہ پکارتے تھے ان کو، ان کے نام کے نذر و نیاز بھی چڑھاتے تھے، ان کے نام کے ذبیحے بھی ذبح کرتے تھے، ان کی مجاوری بھی کرتے تھے، یہ تمام سب اعمال اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا قرار دیا ہے؟ بولو، عبادت۔ اس کو کیا قرار دیا ہے؟ عبادت۔ اب یہ چیزیں اگر تم نے کسی اور مخلوقات کے لیے کی تو پھر یہی چیز کیا قرار پائے گی؟ شرک قرار پائے گی۔ اور سنو، اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ وہ لوگ کیوں کرتے تھے ایسا، ان کے ساتھ یہ عبادتیں کیوں کرتے تھے جبکہ اللہ کو مانتے تھے؟ تو ان کے سامنے 2 مقصد تھے، اور آج بھی انہی 2 مقصدوں کی وجہ سے آدمی ان کے پاس جاتا ہوتا ہے، شرک وغیرہ جو کرتا ہے اس کے سامنے 2 ہی مقصد ہوتے ہیں، ایک تو خوف ہوتا ہے، مارے ڈر کے کرتے ہیں، اور دوسرا لالچ ہوتی ہے، اور وہ لالچ دنیاوی لالچ ہوتی ہے، اخروی لالچ کسی کو نہیں ہوتی ہے۔ کوئی خواجہ اجمیری کے مزار پر اس لیے نہیں جاتا ہے کہ وہ جنت میں بخشوا لیں گے، بلکہ بیٹا ہی بیٹی مانگنے کے لیے جاتا ہے، مصیبتوں اور دکھوں میں پکارنے کے لیے، چادر چڑھانے کے لیے جاتا ہے۔ داتا کا جنگن ہجویری اور پاک پٹن میں صرف مرغا لیے اس لیے جاتے ہیں کہ منتیں مانی ہیں، ہم نے فلانے کی زمین غصب کی تھی، بابا کے نام کی منت مانی، ہماری ڈگری ہو گئی، خلاص مرغا ذبح کر دیں گے، چادر چڑھا دیں گے۔ تو 2 مقاصد ہوتے تھے ان کے سامنے، تو مشرکین بھی یہی کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے ان مقصدوں کو قرآن کریم میں کھول کھول کے بیان کیا ہے۔ سورہ یونس آیت نمبر 18، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ مشرکین مکہ جو تھے، یا مشرکین اس دور کے جو تھے، وہ لوگ اللہ کے سوا ایسے لوگوں کو کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتے تھے نہ انہیں فائدہ پہنچا سکتے تھے، لیکن وہ ان کا عقیدہ یہ تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے دربار میں ہماری سفارش کریں گے۔ تو ایک مقصد ان کا کیا تھا؟ وسیلہ بنیں گے، سفارش کریں گے ہم۔ اب ظاہر ہے کہ وہ مشرکین مکہ آخرت کے اوپر یقین تو نہیں رکھتے تھے، وہ کہتے تھے یہی دنیا کے اندر مر پٹ جائیں گے،
हमारा कोई हिसाब किताब नहीं होगा। इसलिए सिफारिशी किस मामले में, कोई दुनिया की बात फंसी तो उनके दरबार में चले गए, खलास बिगड़ी बना दी गई। हाँ, इसलिए उनको सिफारिशी समझते थे वो लोग। और इसी तरह से दूसरा मकसद क्या था? दूसरा मकसद ये था कि वह कहते थे मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा। सूरह अज़्ज़ुमर आयत नंबर 3 उठा करके देखें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि इस दूसरा मकसद, जिस मकसद के लिए वो उनको पूजते थे, उनको पुकारते थे, नजर नियाज चढ़ाते थे, ये था कि वो कहते थे हम इनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि ये हमें अल्लाह से करीब कर दें। बड़े गुनहगार हैं, बड़े पापी हैं, हम अल्लाह को नहीं बुला सकते, हम अल्लाह के सामने कैसे फरियादें कर सकते हैं, तो हम इनके दरबार में चढ़ा करके कि गुरु घंटाल तुम ही हमें अल्लाह तक पहुंचा दो। ये तो इस तरह से अल्लाह अज़्ज़ व जल ने फरमाया, यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए, अल्लाह की नजरों में महबूब बनने के लिए, अल्लाह का प्यारा बनने के लिए वो लोग इन हस्तियों के साथ ये तमाम सब काम करते थे। मेरे अजीज, मेरे दोस्त, अब तक की तमाम बातों का खुलासा और निचोड़ ये हुआ कि मुशरिकीन मक्का जो थे वो अल्लाह को खालिक भी समझते थे, राज़िक भी समझते थे, और सारी चीज़ों और सारे इख्तियारात का मालिक सिर्फ अल्लाह को समझते थे। और अल्लाह के साथ साथ वो फरिश्तों, पैगंबरों, बुजुर्गों, सालिहीन और वलियों वगैरह को और पेड़ पौधों को वो पूजते थे और उनके बारे में ये अकीदा रखते थे कि इन्हें अल्लाह की तरफ से फितरत से बालातर ताकत अता की गई है, ये फितरत से बालातर कुव्वत के मालिक हैं और इनको अल्लाह ताला ने अता किया है। इसीलिए वो उन्हें पुकारते थे, उनसे इल्तिजाएं करते थे, उनकी नजरो नियाज मानते थे, उनके ऊपर चढ़ावे चढ़ाते थे, उनके नाम और उनके स्थानों पर जानवर ले जा करके ज़िबह करते थे और उनसे उनकी मुजावरी करते थे, उनसे मुजावरी करने बैठते थे, उन्हें सजदा करते थे। ये तमाम सब काम उनका होता था और यही सब काम उनका शिर्क था। इसी वजह से वो काफिर करार पाए, उन्हें कत्ल किया गया, कैदी बनाया गया, उनसे जंगें लड़ी गईं, उन्हें जहन्नमी करार दिया गया। मेरे अजीज, अब इन आयात कुरानिया की रोशनी में जो आपने समाअत फरमाई हैं, जो आपने सुनी हैं, आइए जरा मौजूदा दौर के इन कब्र परस्तों और कब्र के पुजारियों का जायजा लें और जो शद्दे, अलम, चबूतरे, झंडे, पंजे, मजार, कब्र, स्थान जो आज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ करके आज ये मौलवी करवा रहा है, ये मुल्ला करवा रहा है, मैं इसमें अवाम को मैं इसलिए मैं उनको थोड़ा सा दूसरे दर्जे पे रखता हूं कि इन अवाम को इस बेचारों का पता नहीं है, बल्कि वो लंबी लंबी दाढ़ियां, लंबे लंबे साफे और पगड़ियां और लंबी लंबी छड़ियां और तस्बीहें देखकर ये अल्लाह के नबी की ये भोली भाली उम्मत उनके फेवर में आ जाती है और उनकी चिकनी चिपड़ी बातों में वो आ जाती है। तो इन मौलवियों का ये असल में ये काम है। वो लोग जो है आज उनकी वजह से ये बेचारे गुमराह हुए हैं। तो आइए हम इन खबर के पुजारियों का जायजा लें कि ये जो काम करते हैं, क्या इनका ये काम मुशरिकीन मक्का की तरह है या नहीं? क्या इनका ये काम सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह निकाल दीजिए, बाकी ये सारा काम मुशरिकीन मक्का की तरह है या नहीं है? नाम की बात भी आएगी तो मुशरिकीन मक्का में भी अब्दुल अजीज थे, अब मुशरिकीन मक्का में भी अब्दुल्लाह नाम के मौजूद थे लोग, नाम भी कोई मुख्तलिफ नहीं था, सिर्फ ये था कि वो कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं पढ़ते थे। आज कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ करके इस्लाम का लेबल लगाकर बिल्कुल वही अमल किया जा रहा है जो मुशरिकीन मक्का किया करते थे। आइए इसका पता लगाएं, उनके अकीदे उन्हीं लोगों के अकीदों की तरह हैं या नहीं है। हो सकता है किसी के जहन में यह सवाल उठता हो कि जनाब हम तो कलमा पढ़ते हैं, हम तो नमाज पढ़ते हैं, हम मुशरिक कैसे हो सकते हैं? क्या मुसलमान भी मुशरिक हो सकता है? क्या कलमा पढ़ के भी आदमी मुशरिक हो सकता है? तो ऐसे मेरे अजीजों, मेरे भाइयों को मैं ये बतलाना चाहूंगा कि इस आयत करीमा कुरान की आयत सुनो। कुरान करीम की रोशनी में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमा रहा है, वो अपना जवाब ढूंढो कि अल्लाह क्या फरमा रहा है। अल्लाह फरमा रहा है कि वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाहि इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हैं, जो अल्लाह के ऊपर ईमान लाने का दावा करते हैं, लेकिन वो मुशरिक हैं। तो इस आयत करीमा से हमें यह मालूम हुआ कि शिर्क एक ऐसा खतरनाक गुनाह है कि वो कलमा पढ़ने के बावजूद भी इंसान को लग सकता है, क्योंकि अल्लाह फरमा रहा है और अल्लाह अपने फरमान में झूठा
نہیں ہے। تو شرک کرنے کے باوجود بھی، کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی آدمی مشرک ہو جاتا ہے۔ یعنی اکثر دعوے داران ایمان جو ہیں وہ شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ بندے خدا تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اللہ کے بندو تم تو اللہ رب العزت کے اوپر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو مگر شرک میں گرفتار ہو، آخر کیوں شرک کر رہے ہو؟ شرک و توحید کو تم کیوں ملا رہے ہو؟ تو جواب دیتے ہیں کہ میاں ہم شرک تھوڑی کر رہے ہیں، بلکہ انبیاء اور اولیاء سے محبت رکھتے ہیں، ان کی عقیدت میں، ان کی عقیدت، ان سے ہم الفت کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں۔ ان کی عقیدت میں شرک تو تب ہوتا جب ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم انہیں اللہ کے برابر سمجھتے، ہم تو انہیں اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا مخلوق سمجھتے ہیں۔ اللہ نے انہیں یہ قدرت اور یہ تصرف دے دیے ہیں کہ وہ جس کو چاہیں، جس کی بگڑی بنا بنانا چاہے بنا دیں، جس کو چاہے بیٹا دیں اور جس کو چاہے بیٹی دیں۔ ان کو پکارنا اللہ ہی کو پکارنا ہے، ان سے مدد مانگنا اللہ ہی سے مدد مانگنا ہے، ان سے گریہ وزاری کرنا، ان سے فریاد کرنا در حقیقت اللہ ہی سے فریاد کرنا ہے۔ یہ لوگ اللہ کے بڑے پیارے لوگ ہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں، یہ جو چاہیں کر دیں، یہ جس کو چاہیں عطا کر دیں، ان کو اختیار ہے، یہ ہمارے سفارشی ہیں، یہ ہمارے وکیل ہیں، یہ ہمارے وسیلہ ہیں۔ ارے میاں تم بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے چڑھ سکتے ہو؟ بغیر سیڑھی کے چھت پہ کیسے جا سکتے ہو؟ ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے، ان کے ملنے سے رب مل جاتا ہے۔ اور اس طرح کی فضول باتیں نعوذ باللہ وہ کرتے ہیں۔ اور میرے عزیزو، اور جب ہم ان قرآنی آیات پر غور کرتے ہیں تو پچھلے بالکل وہی نقشہ سامنے آتا ہے کہ جیسے پچھلے زمانے کے مشرکین کرتے تھے۔ ان بیچاروں کو معلوم نہیں کہ شرک یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے، شرک صرف یہی نہیں ہے کہ کسی کو اللہ کے برابر قرار دے دیا جائے یا اس کے مقابل مانا جائے، بلکہ شرک یہ بھی ہے کہ جو چیزیں، جو باتیں اللہ عز و جل نے اپنی ذات، اپنی صفات اور اپنی عبادات کے لیے مخصوص فرما لی ہیں، انہیں غیروں کے لیے کرنا یہ بھی کیا کہلاتا ہے؟ شرک کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ سجدہ کرنا، طواف کرنا، رکوع کرنا، قربانی، منت، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت و تصرف وغیرہ، یہ تمام سب چیزیں، یہ سب دوسروں کا بھی کچھ حصہ، ان سب چیزوں میں دوسروں کا بھی کچھ حصہ جاننا، چاہے ذاتی یا عطائی، بہرحال یہ تمام سب شکلیں شرک کی آتی ہیں۔ اور شرک ایک ایسا بھینکر اور ایک ایسا خطرناک گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم نے فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے مرے گا اللہ جنت کو اس کے اوپر حرام کر دے گا۔ میرے عزیز، میرے دوست، باتیں بہت ہیں اور بڑی لمبی چوڑی باتیں اس تعلق سے ہو سکتی ہیں، اور لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے، وقت ہمیں اس کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔ اس لیے اتنی بات جو میں نے آپ کو بتلائی ہے کہ جو کفار مکہ، مشرکین مکہ، شرک کی حقیقت، شرک کیا تھا، ان کا شرک کیا تھا، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں، اگر آج بھی اسی طرح سے لوگ عمل کریں گے تو وہ بھی کیا کہلائے گا؟ شرک کہلائے گا، اور وہ لوگ بھی مشرک کہلائیں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں سے یہ درخواست کریں گے، ہم اللہ کے نبی کی امتیوں سے یہ درخواست کریں گے کہ اے نبی کی امت کے لوگوں، اللہ سے ڈرو اور شرک جیسے گناہوں سے توبہ کرو۔ یہ پیر پرستیاں، یہ قبر پرستیاں، یہ بابے، یہ کچھ نہیں تمہیں دے سکتے ہیں، نہ یہ تمہارا کوئی بال بیکا کر سکتے ہیں، نہ تمہاری کوئی بگڑی بنا سکتے ہیں، اور نہ ہی تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ ایک بات ذرا بتلاؤ، ایک بات ہمیں ذرا بتلاؤ، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے یا کسی بندے کو، آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا، اگر کسی بندے کو کسی مشکل کا سامنا ہے، کسی مصیبت کا سامنا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مشکل دور ہو جائے، لیکن وہ اللہ کے سوا کسی دوسری ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جسے تم پکارتے ہو، جیسے یہ کہا جاتا ہے یا علی مشکل کشا، یا غوث المدد، یا خواجہ، یا وغیرہ وغیرہ، ایسی ہی دوسری کسی ہستی کو پکارنا چاہتا ہے جو اس کی مشکل کو دور کر دے۔ اب بتائیں، اب ایک سوال ہے اور وہ یہ ہے، اور وہ بتائیں کہ اگر اللہ کے سوا کوئی اور ہستی اس کائنات کے اندر مشکل حل کر سکتی ہے، اللہ کے سوا کوئی اور ہستی مشکل حل کر سکتی ہے، تو ذرا بتلاؤ کہ پکارنے والا اور اس مشکل کشا کے درمیان جو ہزاروں میل کی دوری پر ہے، وہ زندگی میں یا زندگی کے بعد پکارنے والے کی آواز کو سن سکتا ہے؟ نہیں سوال سمجھ میں آیا؟
नहीं समझ में आया? आप लोग इधर उधर दरअसल तवज्जो बांटे हुई है ना, ये जो चलत फिरत हो रही है इससे आप नजरें उधर हो जाती हैं। एक शख्स है, उसको मुश्किल दरपेश है और वो अल्लाह के सिवा किसी और को पुकारना चाह रहा है, जिसके बारे में लोगों ने ये मशहूर किया हुआ है कि ये मुश्किल दूर करता है। ठीक है, जैसे लोग कहते हैं ना या गौस या ख्वाजा। अब बतलाओ, वो किसी मुश्किल में फंसा है और वो जिसको पुकारना चाहता है, हजारों मील का फासला है उसके दरमियान और उसके जिस बाबे को या जिस हस्ती को पुकारना चाह रहा है, अब वो यहां से पुकार रहा है, तो बतलाओ वो जिंदा हो या मुर्दा हो, वो उसकी आवाज को सुन सकता? अब सोचो, या गौस कहां भारत शरीफ में पुकारा जा रहा है, पाकिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है, बांग्लादेश शरीफ में पुकारा जा रहा है, पुकारा जा रहा है कि नहीं पुकारा? अफगानिस्तान शरीफ में पुकारा जा रहा है। कितना फासला है बोलो? अब ये पुकारने वाले कौन हुए? चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि वो सुनता भी है, वो सुन लेता है, हजारों मील के फासले पर भी वो उसकी आवाज को हम सपोज फर्ज कर लें कि वो सुन लेता है इतने फासले पर, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि क्या वो दुनिया की हर जुबान जानता है अल्लाह के सिवा, जिसको वो पुकारना चाह रहा है? अगर हम मान लें कि वो हमारी आवाज को सुनता भी है, तो क्या वो दुनिया की हर जुबान समझता है? क्यों? इसलिए कि इस दुनिया में मुख्तलिफ जुबानों के बोलने वाले हैं। सराय की जुबान वाला सराय की जुबान में पुकारेगा, पंजाबी जुबान वाला पंजाबी जुबान में पुकारेगा, अरबी जुबान वाला अरबी जुबान में पुकारेगा, हिंदी जुबान वाला हिंदी जुबान में पुकारेगा, चाइनीज जुबान वाला अपनी जुबान में पुकारेगा, इंग्लैंड जर्मनी वाला जर्मनी इंग्लैंड वाला इंग्लैंड की जुबान में पुकारेगा, अमरीकी जुबान में पुकारेगा, केरला वाला केरला वाली जुबान में पुकारेगा, मद्रासी तमिल जुबान में पुकारेगा, श्रीलंकी सिंघाली जुबान में पुकारेगा, पश्तू वाला पश्तू जुबान में पुकारेगा, है कि नहीं? हर एक जुबान में पुकारने वाला पुकारेगा। तो क्या वो जिसको वो पुकारना चाह रहा है वो हर जुबान समझता और जानता है? बोलो। दुनिया में तो हमने ये सुना था कि वो तो अंगूठा ही छाप मर गया, तो मरने के बाद में वो क्या हर जुबान समझने लगा? चलो हम ये मान लेते हैं, अगर हम ये मान लेते हैं और ये भी कोई साबित कर दे कि नहीं, जिस हस्ती को हम पुकार रहे हैं वो हर जुबान से वाकिफ है, हर जुबान को वो हस्ती जान रही है, तो फिर एक सवाल यह पैदा होता है कि एक मिनट में, एक सेकंड में हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। एक सेकंड या एक मिनट में उस पुकारने वाले को हजारों या सैकड़ों लोग पुकारते हैं। क्यों? इसलिए कि बैक वक्त कई लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है। अब उस मुश्किल में वो हजारों और सैकड़ों लोग उसको पुकारते हैं। तो सवाल यह पैदा होता है, क्या वो एक लम्हे या एक मिनट के अंदर उन सैकड़ों या हजारों लोगों की फरियादों को, उनके पुकारने को बैक वक्त सुन लेगा या उसके लिए लाइन लगवाने की जरूरत पड़ेगी? बोलो। एक लम्हे में क्या वो तमाम लोगों की फरियादों को सुन लेगा जो हजारों सैकड़ों लोग पुकार रहे हैं, या उसके यहां लाइन लगाने की जरूरत पड़ेगी? अल्लाह अकबर। ये वो सवालात हैं जो जहनों में गूंजते हैं और इसका कोई जवाब दुनिया का माई का लाल दे सकता? जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को पुकारते हैं। चलो हम ये भी मान लेते हैं, तो सवाल यह पैदा होता है, क्या उस हस्ती को जो जिंदा है या मुर्दा, उस हस्ती को कभी नींद भी आती है या नहीं आती है, या वो हमेशा जागता रहता है? सवाल है कि नहीं है ये? या उस हस्ती को नींद भी आती है या वो हमेशा जागता रहता है? अगर उसे नींद आती है तो फिर तो हमारे पास उसके टाइम टेबल की एक लिस्ट होनी चाहिए कि वो कब सोता है, कब जागता है। हमारे अल्लाह की शान तो यह है, क्या है? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला, उसे न नींद आती है, नींद तो नींद है, उसे ऊँघ तक नहीं आती। ये हमारे अल्लाह की शान है। लेकिन अल्लाह के सिवा ये जिसको पुकारना चाह रहा है, चाहे वो हस्ती जिंदा हो या मुर्दा, उसे कभी नींद आती है या नहीं? अगर
نیند آتی ہے تو ہمارے پاس ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کب اس کو نیند آتی ہے اور کب وہ جاگ رہا ہوتا ہے، تاکہ ہم اپنی مشکل صرف اسی وقت پیش کریں جب وہ جاگ رہا ہو، اس کے نیند میں ہم ڈسٹرب نہ کریں۔ یا پھر یہ بتلایا جائے کہ اسے کبھی نیند ہی نہیں آتی، اور جسے کبھی نیند نہیں آتی وہ کون ہے؟ بولو، اللہ ہے۔ نمبر 5، ایک شخص گونگا ہے۔ کیا ہے؟ گونگا ہے۔ گونگے بھی ہوتے ہیں نا؟ یا کوئی انسان کسی ایسی مشکل میں پھنسا ہوا ہے کہ اس کا گلا بند ہے، بندھا ہوا بیچارہ، آواز نہیں نکل رہی ہے اس کی۔ اگر وہ دل ہی دل میں اپنی مشکل اللہ کے سوا اس ہستی کے لیے پیش کرتا ہے جو زندہ ہے یا مردہ، دل ہی دل میں اپنی مشکل کو پیش کرے، تو کیا وہ ہستی اس کے دل کی فریاد بھی سن سکتی ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو، اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ تو ایک گونگا اگر پکارنا چاہے یا غوث المدد، تو آواز تو اس کو نہیں نکلتی ہے، دل میں کہے گا نا وہ، تو کیا غوث پاک کو اس کی بھی خبر ہو جاتی ہے؟ سوال ہے ایک۔ یا جن بزرگوں کو لوگ پکارتے ہیں، اگر یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو بتاؤ وہ مسلمان ہو سکتے؟ میرے بھائی، انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک مختلف چھوٹی بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر وہ ہستی جس کو وہ پکار رہا ہے، وہ آدمی یا وہ شخص تمام مشکلات، اگر اس بندے کو کوئی مشکل آتی ہے تو ظاہر ہے زندگی سے لے کر موت تک بہت سارے مشکلات، جب سے پیدا ہوتا ہے مرنے تک بہت سارے مشکلات کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے۔ اور اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اگر اللہ تمام مشکلات کو حل کر سکتا ہے، تو پھر یہ بتلاؤ غیر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ نہیں؟ اور اگر غیر اللہ کے سوا کوئی ان تمام مشکلات کو حل کرنے پر قادر ہے، تو پھر بتاؤ اللہ کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ نعوذ باللہ، یہی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ کچھ باتیں اللہ کر لیتا ہے، کچھ باتیں یہ، اعوذ باللہ۔ چلو اس کا بھی ایک سوال ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر اللہ غیر اللہ جس کو یہ پکارتے ہیں، چاہے ولی ہو، نبی ہو، پیر ہو، کوئی بھی ہو، اگر جن کو یہ مشکل کشا تم سمجھتے ہو، حاجت روا سمجھتے ہو، تمام، اگر یہ ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے ہو، اگر یہ تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر یہ تمام مشکلات پر حل کرنے پر قادر ہیں، یا اگر یہ تمام مشکلات پر اگر تمام مشکلات کے حل کرنے پر قادر یہ نہیں ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ نہیں ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو، اور کچھ مشکلات کے حل کرنے کی ذمہ داری ان کے سامنے، ان کے اوپر ہو۔ تب بھی ہمارے سامنے ایک ایسی صورت میں ایک فہرست ہونی چاہیے کہ کون سے مشکلات اللہ سے حل کروائے جائیں اور کون سے مشکلات ان غیر اللہ سے حل کروائے جائیں۔ ہے کہ نہیں حقیقت؟ ایک سوال ہے کہ نہیں سوال؟ اور ایک سوال یہ بھی ہے کہ کیا اللہ کے سوا جو ہستی مشکل دور کر سکتی ہے یا کرتی ہے، یا مشکلات کو حل کرتی ہے، کیا وہ مشکل میں ڈال بھی سکتی ہے؟ سمجھو ذرا، جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، اللہ کے سوا جو ہستی مشکلات کو دور کرنے پر قادر ہے، کیا وہ مشکلات میں ڈال بھی سکتی ہے یا نہیں ڈال سکتی ہے؟ یا اس کی ڈیوٹی صرف مشکلات کے حل کرنے پر؟ ہم نے تو آج کل کسی کو مشکل میں ڈالتے ہوئے نہیں دیکھا، سب کو مشکل کشے ہی کہتے ہوئے دیکھا۔ یا علی توڑ دشمن کی نلی،
یا علی مشکل کشا، اگر وہ مشکل کشا ہیں تو کیا وہ مشکل میں ڈالتے بھی ہیں؟ ہے کہ نہیں؟ اگر وہ ہستی مشکل حل کر سکتی ہے تو پھر مشکل ڈالنے والا کون ہے؟ سمجھو اس کو، سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں آ رہی؟ اگر وہ ہستی صرف مشکلات ہی حل کرتی ہے تو بتاؤ مشکلات میں ڈالنے والا کون ہے؟ نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ڈالتا ہے، یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں. تو نعوذ باللہ یہ تو بڑے ہمدرد ہوئی، ظالم تو سب سے بڑا اللہ ہوا، نعوذ باللہ. میرے بھائی اسی طرح سے نمبر 9 ظاہر ہے کہ نتیجہ یہی نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ مشکلات ڈالنے والا ہے، اور اللہ کے سوا جو لوگ ہیں جن کو یہ پکارتے ہیں وہ مشکلات کو حل کرنے والے ہیں. تو اب یہاں سپوز بالفرض ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو، ان دونوں میں ایک ہستی مشکلات ڈالنے پر مصر ہو کہ ہم مشکل ڈالیں گے، لیکن دوسری ہستی مشکل کے حل کرنے پر مصر ہو، تو دونوں ہستیوں میں کون جیتے گا؟ ڈالنے والا جیتے گا یا حل کرنے والا جیتے گا؟ لڑائی یہ تو لڑانا ہوا نا پھر اللہ کے مقابلے میں غیروں کو. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر کسی کی نماز جنازہ ہمیں پڑھنی ہے تو اس کی مغفرت یا بخشش کے لیے ہم اللہ کو پکاریں گے یا غیر اللہ کو پکاریں گے؟ بولو. تو جو زندگی بھر جب مرنے کے بعد تم اللہ کو پکارتے ہو تو زندگی میں اللہ کو کیوں نہیں پکارتے؟ ہے کہ نہیں میرے عزیزو؟ یہ آخری یہ وہ سوالات ہیں جو ایک باشعور غیرت مند اللہ سے ڈرنے والے مسلمان کے دل میں، اس کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. اور جب یہ سوالات پیدا ہوتے ہیں تو اس کے سامنے کھل کر کے ایک ہی ہستی آتی ہے کہ لوگوں یہ پاکھنڈی، یہ مکار، یہ عیار، یہ قبر پرست ہو نکو نام جو قبروں کی تجارت کر کے کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں صنم پتھر کے، یہ قبروں کے ڈھونگی پاکھنڈی، یہ جبے، یہ تسبیحاں، یہ دستار، یہ پگڑیاں، یہ ولایت کے نام پر جو ڈنکے بجوا رہے ہیں، یہ سب اس پاپی پیٹ کے لیے کر رہے ہیں، کھانے پینے کے لیے کر رہے ہیں. یہ پورے عقائد وہی ہیں جو مشرکین مکہ کے ہیں. نام بدل دیا گیا اور لیبل چینج کر دیا گیا. کیوں؟ اگر رام رکھیں گے، اگر لات رکھیں گے، منات رکھیں گے تو دنیا تھوکے گی کہ تو مسلمان ہو کر کے رام اور دیوی دیوتا اور لات اور منات کی پوجا کر رہا ہے. اس لیے نام بھی چینج کر کے کسی کو غوث اعظم کہا گیا، کسی کو قطب عالم کہا گیا، کسی کو داتا گنج کہا گیا، کسی کو غریب النواز کہا گیا، کسی کو امیر النواز کہا گیا، کسی کو سلطان الہند کہا گیا. نام چینج کر کے بالکل کام وہی ہو رہا ہے جو مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، اور بلکہ مشرکین مکہ سے بھی بدترین قسم کے اعمال آج کل کا یہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان کر رہا ہے، جو قبروں کے اوپر جا کر کے. اور میرے عزیز طواف، سجدے، سب کچھ، یہ چاہے جزائر ہو، چاہے یہ مغرب ہو، یہ جتنے بھی کنٹریز ہیں عرب کے، آپ سعودی عربیہ کو چھوڑ کر یہ جتنے بھی قرب و جوار میں ہیں جا کے دیکھیں، گلی گلی میں، سوریا میں، مغرب میں، تیونس میں، مصر میں، گلی گلی میں مزاروں کی پوجا اور پرستش ہو رہی ہے. اور ان کی ذلت و رسوائی کا یہی حال ہے کہ آج ان کو کوئی مکھی کی طرح بھی نہیں سمجھ رہا ہے. ایک مملکت سعودی عربیہ اللہ کے فضل و کرم سے زندہ ہے جو دولت توحید ہے، توحید و سنت کا ملک ہے. اللہ سے یہی دعا ہے کہ اللہ اس ملک کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اس کے سربراہان، اس کے ذمہ دار کو اللہ تبارک تعالیٰ دن دونی رات چوگنی زندگی اور ترقی عطا فرمائے. میرے عزیزو، آج جو دولت، آج جو نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، یہ اسی توحید کی بدولت ہے. اے میرے عزیزو، تم بھی توحید کی طرف پلٹو، ہمارے اپنے ملکوں میں بھی توحید لاؤ، تاکہ یہ نعمتیں، یہ خیرات جو ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو یہ کفار، یہ مشرکین کھا رہے ہیں، ہم غربت کی وجہ سے اپنے دیشوں اور اپنے ملکوں سے ہجرت کر کے دوسرے ملکوں میں جا کے محنت اور مزدوری کر رہے ہیں، اور اللہ کی ان نعمتوں پر یہ غیر لوگ قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں. اللہ ہمیں بھی وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم توحید کے جھنڈے کو، سنت کے جھنڈے کو دنیا کے لے کر کھڑے ہوں، اور شرک کے جتنے مظاہر ہیں، چاہے یہ اسلام کے نام پر ہوں یا غیر اسلام کے نام پر ہوں، اللہ ہمیں وہ طاقت و قوت عطا فرمائے کہ ہم سب کو اس دنیا سے نیست و نابود کر دیں، تاکہ صرف ایک منارہ نظر آئے، اور وہ منارہ کس کا ہو؟ عرش والے کا ہو، اس کے گھر کا ہو، اس کی مسجد کا ہو. دنیا کے کوئی منارے اس دنیا میں نظر
اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اپنے نبی سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو شرک جیسی غلاظت اور شرک جیسے بدترین جرم اور بدترین گناہ سے ہم سب کو بچنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو توحید و سنت کے جھنڈے کو لہرانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر کسی قسم کا کوئی سوال ہے، کوئی مسئلہ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کھڑے ہی رہ جائیں گے، کوئی بات نہیں. مختصر سوالات ہوں، موضوع سے متعلق ہوں. ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارے برادرم فاضل دوست جناب شیخ عنایت اللہ صاحب سنابلی کے درسوں سے ماشاءاللہ اتنے مستفید ہوئے کہ سوالات کرنے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے ہیں. اللہ وہ بے شک یہ بڑی خوشی کی بات ہے اور اللہ تعالیٰ فرمائے مکتب جالیات کے جتنے بھی متعاونین اور ہمارے برادرم فاضل دوست شیخ عنایت اللہ صاحب کو بھی اور اسی طرح آپ حضرات کو بھی کہ اس چھوٹی سے بستی میں رہ کر آپ دین اسلام کی باتیں سننے سمجھنے کے لیے یہاں آئے. تو الحمدللہ اگر کوئی سوال نہیں ہے تو ماشاءاللہ تبارک اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کا یہ محاضرہ، آج کا یہ خطاب آپ حضرات کی سمجھ میں اچھی طرح سے آ گیا ہوگا. تو کچھ علم ملا ہے آپ کو، شرک کس کو کہتے ہیں، توحید کس کو کہتے ہیں اور کس سے کیسے بچنا چاہیے، ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ اس کے مطابق ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. چلیں ایک دو سوالات ہیں تو وہ سوال اللہ جزائے خیر دے. کوئی مسئلہ ہو تو پوچھ سکتے ہیں بے شک. ایک شخص قرآن کی آیت لکھ کر پانی کی بوتل میں ڈال کر اس پانی کو وہ تھوڑا تھوڑا پیتا ہے، کیا یہ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب دیجیے. کوئی حرج اس میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی میں دعا کیا کرتے تھے، کر دیتے تھے. یوں بھی دعا کے ساتھ تھوک نہیں بلکہ تھوک نکلنی چاہیے، اس میں کر دیں تاکہ اس کو پی لیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن وہ دعا قرآن کریم کی ہو. اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا ہے؟ اگر کسی نے اپنے خالہ کا دودھ پیا ہو تو اس دودھ کی کتنی مقدار ہوگی جس سے خالہ کی لڑکی سے وہ نکاح نہیں کر سکتا؟ اس دودھ کی مقدار تقریباً 5 دفعہ دودھ پیے وہ، ہے نا، 5 مسات ہے، 5 دفعہ وہ پیے دودھ. کوئی بچہ اگر اپنی خالہ کا دودھ 5 مرتبہ پیا ہے، یہ نہیں کہ ذرا سا پی لیا تو حرام ہوگی، نہیں، 5 مرتبہ. کتنے مرتبہ؟ 5 مرتبہ اس نے پیا ہو تو پھر اس خالہ کی بیٹی اس کی رضائی بہن کہلائے گی، اس سے نکاح حرام ہوگا. ٹھیک ہے؟ اچھا، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ خالہ کی لڑکی یعنی خالہ کی نواسی سے نکاح درست ہے کہ نہیں؟ جب خالہ کی لڑکی سے نکاح درست ہے تو لڑکی کی لڑکی سے نکاح تو کیوں نہیں درست ہے؟ بے شک درست ہے. جب خالہ کی بیٹی آپ کے لیے حلال ہے تو بیٹی کی بیٹی بھی حلال ہے. یہ نہیں اب یہاں پہ یہ آئے گا کہ یہ نہیں کہ آپ نواسی سے بھی شادی کریں نعوذ باللہ اور خالہ کی بیٹی سے بھی شادی، نہ، دونوں کو جمع نہیں کیا جائے گا. البتہ اگر خالہ کی بیٹی سے آپ نے نکاح کیا ہے تو نواسی حرام ہے، نواسی سے کیا ہے تو خالہ کی بیٹی حرام. غوث علی خواجہ وغیرہ ان کے لیے اگر ہم دعائیں مغفرت کریں تو کیا یہ شرک ہے؟ دیکھیں، غوث تو اللہ ہے، باقی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بہرحال ان کے لیے تو ہم ہمیشہ دعائی کرتے ہیں اور کل انشاءاللہ محاضرہ ہوگا تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان ہوگی. دیکھیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں یا حضرت علی رضی، ان لوگوں نے شرک کا حکم نہیں دیا ہے. ان لوگوں نے شرک کا حکم، یہ تو شرک کو توڑنے والے لوگ تھے، شرک سے دور رہنے والے، تو ان کے لیے بے شک ہم مغفرت کی دعا کریں، لیکن ان سے مغفرت کی دعا نہ مانگیں تو کس سے مانگیں؟ جس سے انہوں نے مانگا، یعنی اللہ عز و جل سے. ٹھیک ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ چلیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ کے اس قیمتی محاضرے پر اور شرک و بدعات اور اس طرح سے عقیدے کے تعلق سے ان قیمتی باتوں پر ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آپ کو مزید اس سلسلے میں گفتگو کرنے اور لوگوں کو اس سلسلے میں اپنی تحقیقی معلومات سے نوازنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور ایک اعلان اور سن لیں آپ لوگ کہ کل بھی انشاءاللہ محاضرہ ہے، اور کل جو پروگرام ہے وہ ہے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی، سیرت علی بن ابی طالب۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے مشہور صحابی ہیں اور خلیفہ رابع ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان کی زندگی کے تعلق سے اور آپ کی سیرت کے تعلق سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ آپ لوگ حاضر ہوں اور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔